کہنے لگا تیرے دین کی حقانیت کی کیا دلیل ہے؟ تیرا دین حق ہے، مذہب اسلام سچا ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ ایک ہے تم بولو، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اعلیٰ اور اشرف انسان ہیں، سامنے والے کہے گا یہ تیرا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ کرنٹ فی زمانہ مجھے کوئی ایسی دلیل دے دے جس کو میں سمجھ سکوں کہ تیرا دین سچا ہے۔ میرے عزیزو، سچ بتاؤں تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے واقعات، بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی روایتیں، یہ سب نہیں، بلکہ صرف اور صرف تم قرآن پیش کر کے چیلنج کر سکتے ہو میرے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو آج تک محفوظ ہے۔ اگر اس میں کوئی شک ہے تو تم اس کا بدل لا کر دکھا دو، یا اگر تم سچے ہو تو تم اپنے دین کی اس طرح مقدس محفوظ کتاب لا کر دکھا دو۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اس طرح کی محفوظ کتاب دنیا میں آج تک نہیں ہے اور نہ ہو سکے گی۔ کوئی بھی کتاب لاؤ، میں اس کے کئی نسخے ضرور دکھا دوں گا، کئی نسخے دکھا دوں گا۔ جتنے بھی ادیان، جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی مقدس کتابیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ عیسائی بائبل پڑھتے ہیں لیکن بائبل کی کئی قسمیں ہیں، کئی قسمیں۔ یونان والوں کی بائبل الگ ہے، امریکہ والوں کی بائبل الگ ہے، انگلینڈ والوں کی الگ ہے، حذف و اضافے کے ساتھ آیتیں بدلی ہوئی ہیں، واقعات میں ہیر پھیر ہے۔ اسی طرح دیگر مقدس کتابوں کا بھی حال ہے۔ میں کوئی بھی کتاب لاؤ اس کے 4-5 نسخے ضرور پیش کروں گا، اور پھر میرا یہ چیلنج ہے تم قرآن امریکہ میں اٹھاؤ یا ہندوستان میں اٹھاؤ، افریقہ میں اٹھاؤ یا عرب میں اٹھاؤ، ہر جگہ تمہیں قرآن وہی ملے گا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ قرآن کی حقانیت کہ اس کے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دشمن نہیں رہے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں نہیں ہوئی؟ بہت کچھ کر چکے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ آسمان کو کب کون نیچے لا سکتا ہے؟ آسمان کو نیچے کچھ دشمن ہوتے ہیں۔ سنا ہے کہ کتا چاند کا دشمن ہوتا ہے، ہاں ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں کیوں دشمنی کرتا ہے، کیونکہ 14ویں رات کو چاند کو دیکھ کر وہ بھونکنے لگ جاتا ہے، چاند کی طرف دیکھ کر کے بھونکتا ہے، اور شاید سوچتا بھی ہوگا کسی طرح اس کو نیچے گرا دوں بھونک بھونک کر کے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے آج کتے بھونکتے ہیں اسلام کی اس چکا چوند روشنی کو دیکھ کر، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے اس کو زمین پر لا سکیں، قرآن کو زیر کر سکیں یا اسلام کو ختم کر سکیں۔ ہاں بس اتنا ہے کہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بھونکتے رہیں اور گلا خراب ہو جائے تو خاموش ہو جائیں، بس اتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین حق کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور قرآن پاک جیسی محکم اور محفوظ کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل میں تمہیں بتاؤں، اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل، بلکہ بے شمار دلیلیں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا یہ مزاج نہیں کہ قرآن کو ہم سائنس سے پروف کریں، ضروری نہیں ہم قرآن کو پروف کرنے کے لیے سائنس، فزکس، کیمسٹری، جغرافی، میتھس ان سب کے سہارے لینا یہ ہمارا مزاج نہیں، لیکن اگر کوئی اس بات کا تقاضا کرے کہ کیا قرآن میں میتھس بھی ہے، کیا قرآن میں سائنس کی تھیوریز بھی ہیں، تب پھر ہم اس کو دلیل کے طور پر کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، ورنہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ سب چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی وہ حقانیت۔ اچھا، یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ دیا، اپنی طرف سے جمع کر دیا، تو بھی میرے عزیزو عرب والے یہ بات کہہ سکتے تھے جو ان کے زمانے میں موجود تھے، کسی نے نہیں کہا۔ جو ان کے جانی دشمن تھے وہ بھی نہیں کہہ سکے، کیونکہ سبوں نے دیکھا کہ اللہ نے انتظام ہی ایسا کیا کہ پوری زندگی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے ہاں درس لینے کے لیے گئے ہی نہیں۔ ہمارے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ امی۔ ہم پڑھتے ہیں نا حضور کے نام پر درود، صلی اللہ علی النبی
امی. امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا مطلب ہے جو کسی سے نہ پڑھا ہو, جو کسی سے نہ پڑھا ہو. سنبھل کر کے ترجمہ کرنا. کچھ بدبخت یہاں پر حضور کو بغیر پڑھا لکھا کہتے ہیں. وہ بغیر پڑھے لکھے تھے, نعوذ باللہ. یہ جاہل کیا سمجھے جو پوری کائنات کا معلم بن کر کے آیا ہو, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن تمہیں سکھایا ہے, تم اس کو بے پڑھا لکھا کہتے ہو. امی کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں. جس نے ایسا کہا وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے, سب سے بڑا جاہل ہے. دیکھیں دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بغیر بے پڑھا لکھا جس کو ان پڑھ کہتے ہیں آپ, ایک ہے جو سب جانتا ہے لیکن کسی سے پڑھا نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, جس کے دل میں کوڑ ہے, جس کے دل میں بغض اور عداوت ہے, وہ امی کا ترجمہ ان پڑھ کرتا ہے. ان پڑھ کے ذریعے سے معاذ اللہ رب العالمین. جس نے ایسا کہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس نے تنقیص کیا, حضور کی توہین کیا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کیا. اور ہم نے یہاں پر سنا بھی تھا, ہماری شہر میں کوئی ایسا ماڈرن آدمی آیا جو یہ کہنے لگا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا. ظالم, تو نے لکھنا کہاں سے سیکھا؟ جس رسول نے مدینے کے اندر صرف 10 سال کے اندر 80,000 لوگوں کو قلم پکڑنا سکھایا, تم ظالم اس کو کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا تو پھر یہ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ کاتبان وحی ضرور ہیں, لکھنے والے صحابہ تھے, قرآن لکھنے والے صحابہ تھے, لیکن کیا حضور پڑھ دیتے تھے وہ گھر جا کر لکھتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں حضور کی صحبت میں وہ بیٹھتے تھے, قرآن کی آیتیں جب اترتی حضور فرماتے لکھو. اب جب وہ لکھتے تو حضور بتاتے یہ اس طرح سے لکھو, یہ اس طرح سے لکھو. آیتوں کو کہاں سے کیسے لکھا جائے میرے آقا خود تعلیم فرماتے. یہ اور بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قلم نہیں اٹھایا, لیکن ہزاروں کو قلم پکڑنا خود سکھایا ہے میرے آقا نے. اور جو یہ کہتا ہے وہ ہمارے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے. اے سنی مسلمانوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اگر حضور لکھنا نہیں جانتے تھے تو اس آیت کے مطابق رب نے انہیں سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اللہ فرما رہے ہم نے وہ سب سکھا دیا. سب میں کیا کیا آیا؟ سب میں کیا کیا آیا؟ سب میں میرا اور تمہارا نام بھی آ گیا. ہاں, میرے رسول کو اللہ نے وہ بھی سکھا دیا کہ اتنے زمانے کے بعد یہ لوگ آئیں گے, فلاں آئیں گے. حضور کو اللہ نے سارے علوم سکھائے, اس میں لکھنا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے, بولنا بھی ہے, سننا بھی ہے, ساری چیزیں آ گئی. علمک ما لم تکن تعلم. اسی لیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ میرے رسول عالم ما کان و ما یکون ہیں. جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے تھے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتے تھے. بات میں جو کہہ رہا تھا وہ توجہ سے سنیں. امی, امی کسے کہتے ہیں؟ پھر سے تنبیہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, امی کا مطلب ان پڑھ نہیں, ان پڑھ نہیں, بلکہ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو, اس کا کوئی استاد نہ ہو. میرے رسول کی شان ہے وہ امی ہیں. اگر ان کو کسی نے پڑھایا ہے تو سیدھے ان کے پروردگار نے پڑھایا ہے. ہاں بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا استاذ ہے, جبرائیل بھی نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آ کر دکھا. جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف پہنچانے کا ہے, پڑھانے کا نہیں. جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ پہنچانے کا. اسی لیے ہمارے ایک مفسر نے لکھا ہے پہلی آیت جو قرآن کی اتری وہ کیا تھی پتہ ہے نا مسلمانوں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. غار حرا میں اتری ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, جب جبرائیل آئے غار حرا میں تو جبرائیل یہ کہہ رہے تھے اقرا, پڑھو. کیا کہہ رہے تھے؟ پڑھو. اور حضور فرما رہے تھے ما انا بقاری, میں نہیں پڑھنے والا. اب یہاں پر بھی کچھ ظالم کوڑ دل والے کہتے ہیں ترجمے میں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. تم کو پڑھنا نہیں آتا, رسول کو کیا نہیں آتا ہے؟
حضور یہ فرما رہے تھے کہ میں نہیں پڑھنے والا، میں پڑھوں گا نہیں. وہ کیوں کہہ رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر سے جبرائیل نے سینے سے سینہ لگایا، 3 بار کیا جبرائیل نے، اقرا پڑھیے. کیا کہا؟ پڑھو. اس میں فرق سمجھو میرے عزیزو. عربی میں ایک لفظ ہے قل. قل کا مطلب ہوتا ہے کہو. بچے کو ہم قریب لائیں جو بالکل ابتدائی والا ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں جیسا کہوں ویسا کہو، میں جیسا بولوں ویسا بولو. مطلب کیا ہے کہ ابھی اس کو کچھ آتا نہیں ہے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں بولو. یہ قل میں ہوتا ہے، قل میں. اور بعض مفسرین نے فرمایا جبرائیل جب اقرا کہہ رہے تھے کہ پڑھو، یہ اسی کو کہا جاتا ہے جو کبھی پڑھا ہوا ہو. یہ اسی سے کہا جاتا ہے جو کبھی پڑھا ہوا ہو. اقرا پڑھو. اور قرآن کی کتنی آیتیں میں تم کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پہلے والے پارے میں نے اس کی تفسیر بھی کیا ہے. وَإِذْ کا مطلب کیا ہے ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لینا. وَإِذْ، اور یاد کرو جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں ایک انسان بناؤں گا آدم اور اس کو خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجوں گا. لیکن اس سے پہلے آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہو؟ وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو. اور یاد کرو اے محمد جب رب تمہارا کہہ رہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. حضور کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور یاد کرو مطلب یہ ہے کہ اے محبوب کیا آپ بھی تو تھے اس وقت نورانی حالت میں، نور کی کیفیت میں آپ بھی تھے. وہ یاد کریں آپ جب رب فرما رہا تھا تو جو رسول آدم کے پیدا ہونے سے پہلے سے حالات دیکھ رہے ہوں اس کے بارے میں تم کہتے ہو بغیر پڑھا لکھا ہے. ہاں بہرحال مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ قرآن کی حفاظت کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسے رسول پر یہ قرآن اتارا جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے. اور اس قرآن کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا قرآن اترا ہے جو عرب کے لٹریچر میں سب سے ہائی لیول کا لٹریچر ہے، سب سے ہائی لیول کا. عربی فصاحت بلاغت میں اس کا کوئی مثل ہی نہیں تھا. وہاں اس زمانے میں عربی جاننے والے بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے عربی دان تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے لیے ایک بار خانہ کعبہ کے دروازے پر یہ سورہ بھی لگا دی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. کوئی عرب کا شاعر ہے تو اس کا جواب لکھ کر کے لائے. اگر یہ شعر ہے میرے، شعر و شاعری ہے تو تم اس شعر و شاعری سے اس کا جواب لکھ کر لاؤ. عرب والے جانتے تھے کہ اس کے اندر کتنے معنی ہیں، کتنے مفاہیم ہیں، اس طرح جمع کرنا ان کے بس میں نہیں تھا. ایک بہت بڑے شاعر کو لے آئے، بہت بڑا پڑھا لکھا ان کا فی البدی اشعار میں بات کرنے والا. اس کو کعبے کے پاس لائے اور کہا دیکھو محمد نے یہ لگایا ہے، اس کا جواب دینا ہے. اس شاعر نے غور سے دیکھا اور ایک لائن لکھ دیا، کہا یہ اس کے نیچے لگا دو. ایک لائن لکھ کر کے کہا اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے. کیا تھا؟ آیت تو لکھی تھی فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور شاعر نیچے لکھا ہوا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس نے نیچے لکھ کر کے کہا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اس وقت کے لوگوں نے اس کے اعجاز کو سمجھ لیا تھا قرآن عظیم کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حمدہ استغفر اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح کتاب. حضور پاک